بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حدیث شریف کے وسیلے سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ روزانہ آپ بھی روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ اس بہانے حضور کی محبت کی نظر، شفاعت کی نظر اور رب تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمتیں ملنے کا ہمیں پورا یقین ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ چند صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی شان میں بہتر جانتا ہے۔ ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آگاہ فرمائے، کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قہار، کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بھی ہے اور جلال والا بھی ہے، اور اس کا ایک ترجمہ ہمارے سمجھانے کے لیے غضب والا بھی ہے اور غصے والا بھی ہے۔ یہ جو شانیں ہیں نا اللہ کی، یا اللہ خاموش ہوتا ہے یا اللہ بولتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ اللہ پکڑتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھانے کے لیے ہی ہیں۔ حقیقت ان کی صرف اللہ خود ہی جانتا ہے۔ حقیقت ان کی اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نام ہے۔ کوئی چیز پکڑنے والی ہو تو اس کے لیے کہنا کہ اس کو اللہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز چل کے جانے والی ہو تو اس کی طرف رحمتوں کی لپک ہو تو رحمتوں کی لپک کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے یا چل کے جاتا ہے، تو یہ چلنا یا دوڑنا دراصل خدا کی رحمت کی علامت ہے۔ یہ دوسری تفسیر کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح غصہ اور غضب دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک صورتوں کے نام ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ہر وقت بچائے، آمین۔ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام دہلوی نے اس کو بیان کیا ہے، کنز العمال میں علامہ علی تقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یغضب فتسلم الملائکۃ لغضبہ فاذا نظر الی حملۃ القرآن تملأ رضواً یا رضواً، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت جب اللہ تعالیٰ کا جلال غصے میں آتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے، وہ سارے لفظوں کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے یا عذاب کا ارادہ دینے کا ہوتا ہے یا غصے میں اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتا ہے، تو سارے کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب خدا کا غصہ دور کیسے ہوگا، یہ خدا کا جلال دور کیسے ہوگا، خدا کا غصہ، خدا کا جلال، خدا کا غضب، خدا کا قہر یہ دور کیسے ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا نَظَرَ إِلَى حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، پھر خدا کے عین غصے اور جلال کے عالم میں اس کی نظر قرآن کے حافظوں پر پڑتی ہے۔ قرآن مجید کے حافظوں، باعمل حافظوں پر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے، جو قرآن کا ادب کرنے والے ہیں، ان پہ جب خدا تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے تو فرمایا تملأ رضواً، تو اللہ تعالیٰ ایک دم خوش ہو جاتا ہے، سارا غصہ اللہ تعالیٰ کا دور ہو جاتا ہے، خوشی سے اللہ تعالیٰ بھر جاتا ہے۔ تملأ رضواً، اللہ کی خوشی بھر جاتی ہے، رضا بھر جاتی ہے، غضب کو ڈھانپ لیتی ہے، غضب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا ہم سب لوگوں کے لیے نازل ہو جاتی ہے۔ تو اس زمین میں خدا کے غصے کو روکنے والے وہ لوگ ہیں جو باعمل حافظ قرآن، سبحان اللہ، اللہ جلال میں بھی آیا، غصے میں بھی آیا ہوا ہے، اس کی رحمت، اس کا غضب، آپ سمجھ گئے نا۔ تو وہ اس کے غضب کو اس کائنات میں کوئی چیز اگر روک سکتی ہے، صرف حملۃ القرآن کا چہرہ، وہ باعمل با ادب حافظ قرآن جو قرآن کا ادب کرنے والے ہیں، اس کو با ادب ہو کر چھوتے ہیں، چاہے موبائل میں ہو چاہے کتاب میں ہو، ہر جگہ اس کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ زمین پہ جہاں چل پھر رہے ہوں، ان پر نظر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا ایک دم پیار میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا اپنی مخلوق کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف سن لو، پھر اسی کے ساتھ درس شریف کی اختتام کی صورت تر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ تعالی
لَيُنْصِتُ لِلْقُرْآنِ وَيَسْمَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، سارے بولو سبحان اللہ۔ امام دہلوی نے اسے مسند الفردوس میں بیان کیا ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554 پہ یہ حدیث شریف آئی ہے۔ اور میں اس وقت جو درس دے رہا ہوں یہ مدینہ شریف میں لکھی جانے والی کتاب ہے فضائل و حفاظ القرآن، ابو عبد القادر محمد طاہر رحیمی مدنی مقیم مدینہ شریف، انہوں نے وہاں مدینہ شریف میں بیٹھ کر چونکہ یہ کتاب لکھی، میں اس نسبت کے ساتھ اس کتاب سے درس دیتا رہتا ہوں، اور یہ احادیث شریف چونکہ وہیں بیٹھ کر انہوں نے لکھی ہیں، انہی کے روایت کردہ احادیث کو بیان کرتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ۔ تو فرمایا جب کوئی حافظ قرآن آواز سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خاموش ہو جاتا ہے، اور چپ کر کے خاموش ہو کے اس کی تلاوت اللہ خود سنتا ہے۔ اے حافظوں نصیبوں پہ قربان جاؤ، حافظوں کے والدین خوش نصیب ہو، زندگی بھر پتہ نہیں ہماری کوئی بات خدا سنے نہ سنے، لیکن یہ بات ہے جب حافظ قرآن حفظ کا دور کر رہا ہوتا ہے، جب حافظ قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ خاموشی سے لا ينصت للقرآن، اللہ قرآن کی آواز سننے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور سنتا ہے۔ وَيَسْمَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وہ جو حافظ عالم قاری جو بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہو اللہ خاموش ہو کر اس کا قرآن سنتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر کرم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہر روز جامع مسجد قادریہ غوثیہ میں فجر کی نماز سے پہلے درس قرآن بھی دیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد درس حدیث یہ آپ سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ شاید چھٹی پہ جائیں گے، جمعرات کو آپ لوگ چھٹی پہ جائیں گے۔ میری آپ سب سے درخواست ہوگی اپنے ماں باپ کے قدموں کو آپ نے چومنا ہے، ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اونچی باتیں نہیں کرنی، گھر میں گال گلوچ نہیں کرنی، بہنوں بھائیوں سے لڑنا نہیں ہے، بہت محبت اور پیار کے ساتھ گھر میں ادب کے ساتھ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں مدرسہ اولیاء قرآن میں، جامع مسجد قادریہ غوثیہ میں، اور آنے والے جو عظیم الشان منصوبے ہیں اربوں روپے کے، یا اللہ اس سلسلے میں، یا اللہ نہ ہمیں چندہ مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں بندہ مانگنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، یا اللہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آیا، آج تک تو نے خود ہی فضل کیا ہے، اب آئندہ بھی ہمیں دنیا داروں کی دروازوں پہ جانے سے بچاتے ہوئے خود بخود ہی جو تیرے عشق والے ہیں، جو تیرے ادب کرتے ہیں، حال رسول کا ادب کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے خرچ کریں بائیں کو خبر نہ ہو، ایسے لوگ یا اللہ ہماری خدمت کے لیے مقرر فرما۔ جو لوگ احسان جتلائیں